شادی سے ایک دن پہلے میری بھابھی نے مجھے سہاگ رات کے بارے میں بتایا تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی اور میں نے سوچ لیا تھا مجھے یہ سب نہیں کرنا۔ جیسے ہی شوہر کمرے میں آیا میں ڈر کے مارے رونے لگ گئی۔ شوہر نے پوچھا تو میں نے کہا مجھے بہت درد ہوگا، مجھے شرم آتی ہے، مجھے یہ سب نہیں کرنا۔ پھر شوہر کہنے لگا میرا نام سونیا ہے اور مجھے شادی کرنے کا شوق اتنا تھا کہ ہر لمحہ میرے دل میں یہی خیال رہتا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں جو بھی شادی شدہ لوگ دیکھے تھے وہ سب خوش نظر آتے تھے، اپنے شوہر کے ساتھ ہنس رہے تھے، باہر جا رہے تھے، بازار جا رہے تھے، کبھی گاڑی میں کبھی موٹر سائیکل پہ شوہر کے کندھے کے ساتھ ہاتھ رکھ کر بیٹھ کر خوشی منا رہی تھیں۔ وہ ہر چھوٹی بات میں ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے، کبھی شوہر آئس کریم کھلاتا، کبھی گول گپے کھلاتا، کبھی شاپنگ کے لیے لے جاتا اور چھوٹے چھوٹے نخرے بھی سہتا اور اس کے بعد بھی محبت سے سب کچھ کرتا۔ میری نظروں میں یہ سب منظر بہت دلکش تھے اور میں چاہتی تھی کہ میری زندگی بھی ایسی خوشیوں سے بھر جائے۔ میرے بابا بھی اپنی ماں سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، میری پھوپھو کے شوہر بڑے خیال رکھنے والے تھے اور میرے چاچو بھی چاچی کا بہت خیال کرتے تھے۔ میں سوچتی تھی کہ شادی کا مطلب صرف خوشی ہے، محبت ہے، ہر لمحے کا سکون اور ایک چھوٹا سا اپنا گھر۔ میں خوبصورت تھی اور میں نے سوچ رکھا تھا کہ میرا شوہر مجھے بہت پیار کرے گا۔ میں نے زیادہ پڑھائی نہیں کی تھی، صرف ایف اے کیا اور نوکری کرنے کا بھی شوق نہیں تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میرا پورا وقت میرے شوہر اور ہمارے گھر کے لیے ہو۔ میں نے اپنے دل میں یہ سب منظر اتنے واضح رکھے تھے کہ جیسے وہ سب حقیقت ہو۔ ہر دن میں سوچتی تھی کہ کیسے ہم صبح اٹھیں گے اور میں اسے جگاؤں گی، کبھی کبھی گیلے بالوں کے ساتھ اس کے کمرے میں جا کر ہنس کر اسے چھیڑوں گی اور وہ ہنس کر مجھے دیکھے گا۔ کبھی کبھی ہم ایک ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں گے، میں اسے کھانا خود بنا کر دوں گی، اور کبھی باہر ہوٹل جائیں گے اور وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر ہر جگہ خوشی محسوس کرے گا۔ میں نے یہ بھی سوچا کہ شادی کے بعد ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں کریں گے، جیسے بازار جانا، کپڑے دیکھنا، شاپنگ کرنا اور ہر چیز میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا۔ میں اپنے دماغ میں یہ سب منظر اتنے جاندار رکھتی تھی کہ ہر دن ایسا لگتا تھا جیسے وہ سب پہلے ہی ہو چکا ہے۔ میں نے یہ بھی سوچا کہ کبھی ہم چھوٹی چھوٹی تقریبات میں جائیں گے اور ایک دوسرے کے لیے تحفے لائیں گے، کبھی کبھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کریں گے اور چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا لطف اٹھائیں گے۔ میں نے اپنے دل میں یہ بھی رکھا کہ ہر چھوٹا سا جھگڑا محبت سے حل ہوگا، کبھی کبھی ہم ہنسیں گے، کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہوں گے، لیکن دل میں ہمیشہ ایک دوسرے کی عزت رہے گی۔ میں سوچتی تھی کہ صبح کی چائے کیسے تیار کروں اور وہ اسے پی کر خوش ہو، اور کبھی کبھی میں اسے گول گپے کھلانے لے جاؤں اور وہ ہنس کر مجھے دیکھے گا۔ میں نے یہ بھی سوچا کہ رات کو ہم ایک ساتھ بیٹھ کے فلم دیکھیں گے یا کہانیاں سنیں گے اور ایک دوسرے کی خوشی میں حصہ لیں گے۔ میں نے یہ سب خواب اتنے واضح اور تفصیل سے دیکھے کہ ہر دن میرے دل میں ایک نئی تصویر بن جاتی تھی۔ کبھی میں سوچتی تھی کہ ہمارے گھر کی چھوٹی چھوٹی چیزیں کیسی ہوں گی، جیسے بستر کا کمبل، کھڑکی کے پردے اور کچن کے برتن، سب کچھ میرے شوہر کی پسند کے مطابق ہوگا۔ میں نے یہ بھی سوچا کہ کبھی وہ مجھے بازار سے لے کر آئے گا اور میں خود بھی اس کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں خریدوں گی۔ کبھی کبھی ہم دونوں ہاتھ پکڑ کر سڑک پر چلیں گے اور ہر لمحہ خوشی سے بھر جائے گا۔ میں نے اپنے دل میں یہ بھی رکھا کہ شادی صرف ایک دن کا جشن نہیں بلکہ ایک نیا سفر ہے، جہاں میں اور میرا شوہر ہر لمحہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، ہر چھوٹی خوشی بانٹیں گے، ہر لمحہ محبت میں گزاریں گے۔ کبھی کبھی میں اسے کہانیاں سناؤں گی اور وہ مجھے مسکرا کر سنے گا۔ کبھی ہم خاموشی سے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھیں گے اور دل کی ہر بات کہہ دیں گے۔ میں نے اپنے دل میں یہ بھی سوچا کہ کبھی وہ مجھے گلے لگا کر تسلی دے گا اور کبھی ہم دونوں ہنس ہنس کر ہر دن کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو یاد رکھیں گے۔ ہر دن میرے دل میں نئے خواب بنتے گئے اور ہر منظر جاندار ہوتا گیا۔ میں سوچتی تھی کہ شادی کے بعد کی زندگی کیسی ہوگی اور کیسے ہر دن چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے بھر جائے گا۔ میں نے اپنے دل میں یہ سب اتنا واضح رکھا کہ کبھی کبھی مجھے لگتا تھا جیسے میں پہلے ہی شادی شدہ ہوں اور ہر لمحہ میری زندگی میں خوشی موجود ہے۔ میں نے ہر خواب میں اپنے شوہر کے ساتھ ہر لمحے کا لطف محسوس کیا اور اپنے دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ شادی میرے لیے صرف خوشی اور سکون کا آغاز ہے۔ انہی دنوں میرے اکلوتے بھائی کی شادی ہو گئی اور پہلی بار جو میں دور دور سے دیکھتی تھی اب سب کچھ میرے گھر میں ہونے لگا۔ رات کو بھائی کی بھابھی کے کمرے سے ہنسنے کی آوازیں آنا، روشنی کے پھول جھل ملانا، چھوٹے چھوٹے لمحوں میں گھر کی خوشبو میں رقص کرتی باتیں، یہ سب کچھ میرے دل میں عجیب سا جوش پیدا کر رہا تھا۔ میں چھپ چھپ کر ان کو دیکھتی، کبھی چھت کے پاس جا کر ان کی ہنسی سنتی، کبھی باورچی خانے سے چھت کی طرف جھانکتی، دل بے قرار رہتا کہ کب وہ دونوں خوش رہیں اور کب ان کی کہانیاں میرے کانوں تک پہنچیں۔ صبح اٹھتے ہی میں اپنے بھائی کے کمرے کی طرف چھپ چھپ کے دیکھنے لگتی کہ کہیں وہ اپنی بھابھی کے ساتھ نہ ہو۔
کبھی کبھی وہ میری نظر سے چھپ جاتے اور میں ہنستے ہنستے پیچھا کرتی۔ پھر دونوں ہنی مون کے لیے چلے گئے اور گھر میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ لیکن جب بھابھی واپس آئی تو انہوں نے مجھے ہنی مون کی پوری کہانی سنائی۔ میں ان کے ہر لفظ کو دل سے سنتی، ہر لمحے کو اپنی سوچ میں گھورتے ہوئے سوچتی کہ ایک دن میری شادی بھی ایسی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ انہوں نے اپنی کوئی پرسنل بات مجھے نہیں بتائی، لیکن ہر وہ بات سنائی جس نے میرے دل میں شادی کا شوق اور بڑھا دیا، اور میں رات کو ان باتوں کو یاد کر کے ہنستی رہتی۔ کبھی کبھی ان کے پھول لینے کے قصے، کبھی چاکلیٹ لینے کے لمحے، کبھی وہ ہاتھ پکڑ کر باہر چلنے کے مناظر، سب کچھ میرے دل میں خواب کی طرح بسا ہوا تھا۔ میرا بھائی بہت رومانٹک نوعیت کا انسان تھا۔ وہ اپنی بیوی کے لیے چھوٹے چھوٹے تحفے لاتا، پھول لاتا، چاکلیٹ لاتا، اور یہ سب کچھ میں بھی دیکھتی اور شیئر کرتی تھی۔ وہ مجھ سے ہر بات کرتی، ہر خوشی اور ہر چھوٹی سی بات بتاتی۔ میں ان کی باتیں سنتے ہوئے اپنے دل میں سوچتی کہ میرا شوہر بھی ایسا ہی ہو، کوئی ایسا جو میرا اتنا خیال رکھے اور چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے مجھے مسکرانے پر مجبور کرے۔ اب میں اپنی شادی کے لیے بے حد بے قرار ہو گئی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میرے بابا جی کی طرح محبت کرنے والا، میرے بھائی کی طرح رومانٹک اور خیال رکھنے والا، اور میرے انکل کی طرح سمجھدار شوہر مجھے مل جائے۔ میں نے دل میں سوچا کہ میری شادی جلد ہو اور میں بھی وہ سب خوشیاں جھیلوں جو میں نے اپنے بھائی کے ساتھ دیکھی ہیں۔ میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ شادیوں میں ہی لڑکیوں کو پسند کیا جاتا ہے، اور شادی کے لیے پہلا قدم ہمیشہ چھوٹی چھوٹی ملاقاتوں سے شروع ہوتا ہے۔ میرے بھائی کی شادی کے موقع پر ہی کسی نے مجھے پسند کر لیا اور شادی کی باتیں ہونے لگیں۔ لڑکے کی تصویر دکھائی گئی اور وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ بس یہی میری شادی ہو جائے اور میں واقعی خوش ہو جاؤں۔ دل سے جو دعا نکلتی ہے کبھی کبھی وہ واقعی قبول ہو جاتی ہے، اور یہ وہ لمحہ تھا جب میں نے محسوس کیا کہ میری بھی شادی قریب ہے۔ میرے گھر والوں نے 2 مہینے بعد کی تاریخ رکھ دی، اور یہ 2 مہینے میرے لیے سب سے اہم دن تھے۔ میں ہر دن کے لیے پلان بنانے لگی کہ کون سا لباس پہنوں گی، کون سا زیور لے کر جاؤں گی، کب شاپنگ کروں گی، اور کب گھر کی سجاوٹ کے کام مکمل ہوں گے۔ میں نے ہر چھوٹی چیز کا حساب رکھا کہ شادی کے دن سب کچھ بہترین ہو اور میں اپنے شوہر کے ساتھ ہر لمحہ خوشی سے گزاروں۔ میں تو وقت ایسے گزرنے لگا کہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا، دن کس طرح رات میں بدل رہے تھے۔ ہر پل میری خوشی کے لیے ایک نئی امید لے کر آتا۔ میں نے یہ سب منظر اتنے غور سے اپنے دل میں رکھا کہ ہر دن کی خوشی اور ہر لمحے کی تیاری مجھے اور بھی بے چین کر دیتی تھی۔ میں نے سوچا کہ شادی کے دن جب میرا شوہر مجھے دیکھے گا تو میری خوشی اور جوش میرے ہر عمل میں ظاہر ہوگا۔ میں نے دل میں سب کچھ اتنا واضح رکھا کہ جیسے شادی کے دن کی حرکت، ہر منظر پہلے سے طے شدہ ہو اور میں ہر لمحہ اس کے لیے تیار ہوں۔ میری ماں کے ساتھ میری زیادہ دوستی نہیں تھی، لیکن بھابھی کے ساتھ میری بہت زیادہ قربت ہو گئی تھی۔ شادی میں صرف 2 دن باقی تھے اور بھابھی نے مجھ سے بیٹھ کر بات کرنے کی کوشش کی۔ وہ بڑے ہنستے ہوئے بولی، تجھے یہ تو پتا ہے نا کہ شادی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں نے ہاں کہا، پتا ہے نا؟ تو وہ بولی، ذرا بتانا۔ میں نے دل کی سچائی سے سب کچھ بتایا کہ شادی میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، ساتھ کھاتے ہیں، ایک کمرے میں رہتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی خوشی کے لیے سوچتے ہیں۔ بھابھی نے مجھے غور سے دیکھا اور پھر پوچھا، پہلے دن کیا کرتے ہیں؟ میں نے دل کی سچائی سے کہا، پہلے دن بھی وہی کرتے ہیں جو باقی دنوں میں کرتے ہیں، سونا ہی تو ہوتا ہے۔ وہ اپنا سر پکڑ کر ہنسی اور بولی، تو واقعی اتنی معصوم ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا، کیا مطلب؟ انہوں نے کہا، مجھے جو بات بتائی میری تو جان نکل گئی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ شادی کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ میں نے خاموشی سے دیکھا اور دل میں ایک عجیب سا خوف بیٹھ گیا۔ وہ بولی، شادی کے اگلے دن سے بس صبح ہسپتال کیوں گئی تھی؟ میں نے کہا، آپ کو الٹی آ رہی تھی۔ وہ ہنسی اور بولی، وہ تو جھوٹ تھا، اصل میں معاملہ کچھ اور تھا اور اسی لیے میں ہسپتال گئی تھی۔ میں نے حیرت سے پوچھا، ہسپتال بھی جاتے ہیں؟ وہ کہنے لگی، ہاں، کچھ لوگوں کو تو ٹانکے بھی لگ جاتے ہیں۔ میں نے دل میں سوچا، یہ سب سن کر کیا رد عمل ہوگا؟ اور وہ بولے، یہ سب زندگی کا ایک حصہ ہے۔ انہوں نے مجھے بڑی تفصیل سے اور بڑے نارمل انداز میں ساری بات بتائی، ہر چیز اتنی کھل کر بتائی کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ لیکن بات سن کر میرا دل بند ہونا شروع ہو گیا۔ میں واقعی بہت زیادہ ڈر گئی تھی، مطلب میرے اوپر زیادہ اثر ہوا تھا۔ میں گھبرا نہیں رہی تھی، لیکن دل میں خوف بیٹھ گیا۔ میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا کیونکہ اب شادی میں صرف 2 دن باقی تھے۔ ایک دن مہندی اور ناچ گانے میں چلا گیا اور صرف ایک دن باقی تھا، وہ دن جب میری شادی تھی۔ رات کو میں اپنے کمرے میں بیٹھی سوچ رہی تھی کہ بھابھی کی باتوں نے میرے دل پر کیا اثر چھوڑا ہے۔ ہر لمحہ میں ان باتوں کو یاد کر کے سوچتی رہی
کہ میں کیسے اس سب کے لیے تیار ہوں گی۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی اور ایک عجیب سی بے چینی نے مجھے گھیر لیا تھا۔ میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ ہر چیز کو صبر سے سنبھالوں گی اور شادی کے دن جو بھی ہوگا میں اپنے دل میں مضبوط رہوں گی۔ میں نے ایک ایک لمحہ گن کر شادی کا انتظار کیا۔ مجھے معلوم تھا کہ زندگی کا یہ لمحہ میری خوشی کا آغاز ہے۔ شادی کا دن قریب آ رہا تھا اور دل میں ایک عجیب سا جوش اور ڈر دونوں تھے۔ صبح اٹھتے ہی میں نے سوچا کہ آج کا دن کیسا گزرے گا۔ میری ماں اور بہنیں کمرے میں بیٹھ کر لباس اور زیورات کے بارے میں بات کر رہی تھیں۔ میں اپنے دل کی دھڑکن کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ہر لمحہ ایک عجیب سی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے ہاتھوں سے بال سنوارے اور سوچا کہ آج کا دن میری زندگی کا سب سے اہم دن ہے۔ مہندی کی تقریب کے لیے میں نے سب سے پہلے ہاتھوں اور پیروں کی تیاری شروع کی۔ سب سے پہلے ہاتھوں پر صاف پانی سے دھو کر نرم کیا، پھر مہندی کا پیسٹ لگایا تھا اور ہر چھوٹے چھوٹے ڈیزائن میں میری خوشی اور جذبات نظر آ رہے تھے۔ میں ہر ڈیزائن دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ کبھی کبھی دل میں خیال آتا کہ شاید یہ سب جلد ختم ہو جائے گا اور میں ایک نئی زندگی شروع کروں گی۔ میری بہنیں اور دوستیں بھی خوشی سے گاتی اور ناچتی رہیں۔ ہر جگہ خوشیوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ رات کو ناچ گانے کا منظر بھی بڑا جاندار تھا۔ گھر کا ہال سجا ہوا تھا، روشنی کے چراغ چل رہے تھے اور ہر طرف رنگین کپڑوں میں لوگ موجود تھے۔ میں نے بھی سب کے ساتھ ناچنا شروع کیا۔ دل میں ہر لمحہ شادی کے آنے والے دن کا تصور ہو رہا تھا۔ بھائی اور بھابھی بھی خوش تھے اور ہر چھوٹی بات پر سب ہنس رہے تھے۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہ سب خوشیاں میری شادی کے دن اور بڑھ جائیں گی۔ رات کو سونے سے پہلے میں اپنے کمرے میں بیٹھی بھابھی کی باتیں یاد کر رہی تھی۔ انہوں نے جو تفصیل سے بتایا تھا وہ میرے ذہن میں گھوم رہی تھی۔ دل میں خوف بھی تھا اور تجسس بھی کہ شادی کے دن کیا ہوگا۔ میں نے دل کو سمجھایا کہ یہ سب زندگی کا حصہ ہے اور ہر چیز وقت کے ساتھ آسان لگے گی۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کی اور ہر منظر اپنے ذہن میں دوبارہ بنایا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ کیسے بات کروں گی، کیسے خوش ہوں گی اور کیسے ہر چھوٹی چیز میں محبت محسوس کروں گی۔ صبح کا وقت آیا تو گھر میں ایک عجیب سا سکون اور خوشی کا امتزاج تھا۔ میں نے اپنے لباس اور زیورات پہنے اور ہر لمحہ آئینے کے سامنے دیکھ کر خود کو تیار کیا۔ میری ماں اور بہنیں میرے پاس آئیں اور مجھے حوصلہ دیا۔ میں نے دل میں سوچا کہ آج سے میری زندگی ایک نئے سفر کا آغاز ہونے والا ہے۔ میں ہر قدم احتیاط سے اٹھا رہی تھی اور دل میں دعا کر رہی تھی کہ ہر چیز خوشیوں سے بھری اور یادگار ہو۔ گھر میں ہر طرف ہنسنے کی آوازیں تھیں۔ مہندی اور ناچ گانے کے بعد سب کی توجہ شادی کی تیاری پر مرکوز تھی۔ ہر کوئی اپنے کام میں مصروف تھا۔ میں بھی ہر لمحہ سوچ رہی تھی کہ آج کا دن میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہوگا اور میں ہر لمحہ اس کے لیے تیار ہوں گی۔ دل کی دھڑکن تیز تھی اور ہر سانس کے ساتھ خوشی اور جوش بڑھ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ جب میں اپنے شوہر کو دیکھوں گی تو میری خوشی اور جذبات اور بھی جاندار ہوں گے۔ شادی کی رات کا منظر کمرے میں بیٹھ کر سوچ رہی تھی کہ یہ سب لمحے کتنے اہم ہیں۔ دل کی دھڑکن تیز تھی اور ایک عجیب سا سکون اور ڈر ایک ساتھ محسوس ہو رہا تھا۔ اسی وقت دروازے پر آہستہ سے دستک ہوئی۔ میں نے سوچا شاید کوئی گھر کے کام کے لیے آیا ہوگا، لیکن جب دروازہ کھلا تو میری نند کھڑی تھی اور ہاتھ میں دودھ کا پیالہ لیے ہوئے تھی۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ دی اور دل میں گھبراہٹ محسوس کی۔ وہ اندر آئی اور دودھ مجھے دیا۔ میں نے آہستہ آہستہ لیا اور دل میں سوچا کہ بس یہ لمحہ گزر جائے، لیکن ہر قدم پر دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ دوبارہ کھلا اور میری ساس داخل ہو گئی۔ وہ بڑی نرمی اور محبت کے انداز میں بات کر رہی تھیں۔ میں نے دل میں سوچا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ مجھے دیکھ کر ہنسی اور نصیحت دینے لگیں کہ شادی شدہ زندگی میں چیزیں کیسے چلتی ہیں اور ایک دوسرے کا خیال کیسے رکھا جاتا ہے۔ میں نے ہر بات غور سے سنی، لیکن دل میں گھبراہٹ باقی تھی اور ہر لمحہ میں سوچ رہی تھی کہ اب سب کچھ نیا ہے۔ پھر سب سے آخر میں کمرے کا دروازہ کھلا اور میرے شوہر کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ سامنے بیٹھ گئے۔ میں نے دل کی دھڑکن محسوس کی اور جیسے ہی انہوں نے مجھے دیکھا میں نے گھونگھٹ اٹھایا اور اپنے چہرے کو چھپانے کی کوشش کی۔ دل میں گھبراہٹ اور خوشی دونوں محسوس ہو رہی تھیں۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہ لمحہ واقعی میری زندگی کا سب سے اہم لمحہ ہے اور اب سب کچھ حقیقی ہو گیا ہے۔ جیسے ہی میرا شوہر قریب آیا اور اپنی محبت جتانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، میں اچانک گھبرا گئی۔ دل پر جیسے دورہ سا پڑ گیا۔ میں نے اپنے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ مجھے یہ سب کچھ نہیں کرنا، تم مجھ سے دور رہو۔ میں نے اس کے سامنے اپنی تمام احساسات کے ساتھ انکار کیا اور دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی کہ ہر لمحہ مجھے لگ رہا تھا کہ میرا دل رک جائے گا۔ وہ مجھے تسلی دینے کے لیے قریب آیا اور بڑی نرمی سے کہا، ارے تم گھبرا رہی ہو، شرما رہی ہو، ایسی بات نہیں،
دیکھو میں تمہارا شوہر ہوں، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میں تمہارے لیے ہر چیز اچھی اور محفوظ رکھوں گا۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہ سب سن کر شاید آسان ہو جائے، لیکن گھبراہٹ اتنی زیادہ تھی کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ دنیا کا ہر شور، ہر لمحہ میرے دل میں گونج رہا ہے۔ میں نے دوبارہ کہا کہ مجھے یہ سب کرنا ہی نہیں، دور ہو، اور ہاتھ پیچھے کھینچ لیے۔ میری ساری زندگی میں نے شادی کے لیے خواب دیکھے تھے۔ میں نے دل میں سوچا تھا کہ میری شادی کی رات خوشیوں بھری ہوگی اور میں اپنے شوہر کے ساتھ ہر لمحہ محبت سے گزاروں گی۔ لیکن اب وہی لڑکی جو شادی کا اتنا شوق رکھتی تھی، جو اپنے خوابوں میں ہر چھوٹی چھوٹی خوشی کے مناظر دیکھتی تھی، اب اپنے شوہر کے سامنے انکار کر رہی تھی اور دل میں خوف بیٹھا تھا، ہر سانس کے ساتھ لرزش بڑھ رہی تھی۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور میں اس لمحے کے ساتھ کیسے نمٹوں۔ وہ میرے قریب آیا اور دل کی نرمی سے مجھے سمجھانے لگا کہ بس خوف نہ کرو، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا اور تمہارے لیے سب کچھ محفوظ ہے۔ لیکن میرے دل پر جیسے دورہ سا پڑ گیا۔ میں نے اپنی آنکھیں نیچے کر لیں اور دل میں ایک عجیب سی بے چینی محسوس کی۔ ہر لفظ اور ہر حرکت میرے دل میں ایک اور خوف پیدا کر رہی تھی۔ میں نے دل میں سوچا کہ شاید یہ سب معمولی ہے، لیکن جب وہ قریب آیا تو مجھے ایسا لگا کہ سب کچھ میرے قابو سے باہر ہے۔ میں اچانک بے ہوش ہو گئی اور مجھے اٹھا کر ہسپتال لے جانا پڑا۔ وہاں میرے قریب ڈاکٹر اور نرس ساتھ سب موجود تھے۔ میں نے جیسے ہوش پایا تو سب کی پریشانی دیکھ کر دل مزید خوف زدہ ہو گیا۔ مجھے احساس ہوا کہ میری گھبراہٹ نے سب کی توجہ کھینچ لی اور میرا شوہر جو میرے لیے محبت بھرا اور مہربان تھا، اب سب کی باتیں سن رہا تھا اور اس کے چہرے پر سکون نہیں تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہ سب کیسے ہو گیا اور مجھے واقعی احساس ہوا کہ پہلی رات کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ ڈاکٹر نے بڑے آرام سے باتیں کی اور مجھے سمجھایا کہ سب کچھ نارمل ہے اور گھبراہٹ کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ شاید واقعی یہی سچ ہے، لیکن دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ ہر لمحہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں دوبارہ بے ہوش ہو جاؤں گی۔ میری ساس نے بھی آ کر کہا کہ لڑکی پہلی دفعہ ملی ہے، تمہیں زیادہ فکر نہیں کرنی چاہیے، سب کچھ معمول پر آئے گا۔ میں نے دل میں یہ سن کر تھوڑی تسلی محسوس کی، لیکن گھبراہٹ مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی۔ رات کے باقی حصے میں نے بے ہوش ہونے کے بعد ہسپتال کے بستر پر لیٹ کر سارا منظر اپنے دماغ میں دہرایا کہ کیسے میں نے انکار کیا اور کیسے میرے شوہر اور سب لوگ میری گھبراہٹ کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہ لمحہ میری زندگی میں ہمیشہ یاد رہے گا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ میں صبح تک مکمل سکون سے سو نہیں سکی۔ صبح اٹھتے ہی میں نے دیکھا کہ میرا شوہر بے حد خاموش اور غصے میں ہے۔ اس نے مجھ پر آنکھیں بھی نہیں ڈالی اور ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہ سب میری وجہ سے ہو گیا اور میرے دل کی گھبراہٹ نے اسے کس طرح متاثر کیا۔ میں نے دل میں دعائیں کی کہ بس وہ ناراض نہ رہے، لیکن اس کے موڈ سے صاف ظاہر تھا کہ وہ پہلے دن میری وجہ سے شرمندہ اور ناراض ہے۔ ولیمے کے دن کے لیے جب ہم سب تیار ہو رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ میرے شوہر نے وہی غصہ اور ناراضگی اپنے رویے میں ظاہر کر دی ہے۔ وہ بالکل ویسا نہیں بیٹھا جیسے خوش شوہر کو بیٹھنا چاہیے تھا، بلکہ جیسے کوئی غیر موجود ہو۔ اس کے چہرے پر خاموش غصہ تھا اور آنکھوں میں تلخی نظر آ رہی تھی۔ میں نے دل میں سوچا کہ شاید سب کی نظر میں نے تمہارا تماشا بنایا ہے اور یہ سب دیکھ کر اس کا دل دکھا ہے۔ ولیمے کی تقریب میں بھی وہ ایسے بیٹھا جیسے میں جانتی ہوں کہ وہ میرا شوہر ہے، لیکن میں اس لمحے میں اس کا رویہ اور خاموشی میرے دل کو مزید خوف زدہ کر رہی تھی۔ ہر لمحہ میں سوچ رہی تھی کہ کیسے میں نے پہلی رات میں اس کے سامنے انکار کیا اور یہ سب میرے لیے اور اس کے لیے مشکل لمحہ بن گیا ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہ سب جلد ختم ہو جائے اور آج کا دن خوشیوں سے بھر جائے، لیکن دل میں ایک عجیب سا خوف اور شرمندگی رہ گئی تھی۔ میں نے دل میں وعدہ کیا کہ بس اب ہر لمحہ احتیاط سے گزاروں گی اور اپنے شوہر کو دکھ نہ دوں۔ میرا شوہر پہلے ہی دن سے مجھ سے تھوڑا منتفر لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ناراضگی اور دل میں چھپی تلخی صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے دل میں سوچا کہ شاید سب کچھ میری وجہ سے ہو گیا ہے۔ میں نے ہلکی سی آواز میں کہا، ہم ہنی مون پر نہیں جائیں گے؟ تو اس نے سنجیدگی سے کہا، تم نے تو ولیمے تک حلال کرنے نہیں دیا، اب میں تمہیں ہنی مون پر لے جاؤں تاکہ وہاں بھی تمہیں دورہ پڑ جائے اور بے ہوش ہو جاؤ۔ اس کی باتوں میں تھوڑا طنز تھا اور تھوڑا پیار کی چھپی ہوئی فکر، لیکن میرے دل کی گھبراہٹ اور خوف کے سامنے سب کچھ دھندلا سا لگ رہا تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ میری طرف دیکھا اور باتیں سنانی شروع کی۔ میں نے دل کی سچائی سے کہا، نہیں ایسی بات نہیں ہے، لیکن وہ میری بات نہیں سمجھ رہا تھا اور میں بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ وہ کیوں نہیں سمجھ رہا کہ میں ڈر رہی ہوں۔ اس لمحے میں نے دل کی گہرائی سے اسے پیار سے بات کی اور دل کی کیفیت بیان کی کہ میری گھبراہٹ کا اصل سبب کیا ہے۔ میں نے کہا، یہ سب میرے لیے نیا ہے اور میں اس لمحے کے لیے تیار نہیں ہوں، لیکن میں اسے دکھانا چاہتی تھی کہ میں اس کے ساتھ ہر چیز صحیح طریقے سے گزارنا چاہتی ہوں۔
پھر اس نے میری بات غور سے سنی اور بڑے نرم انداز میں کہا کہ اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے، سب کی شادیوں میں یہ معمول کی بات ہوتی ہے، سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، تم نے جو سوچ رکھا ہے وہ حقیقت سے تھوڑا زیادہ بڑا ہے۔ اس نے بڑے پیار سے مجھے سمجھانا شروع کیا کہ یہ سب زندگی کا حصہ ہے اور میں تمہارے اور میرے درمیان سب کچھ بہتر طریقے سے ہوگا، اگر تم دل کھول کر اور سکون سے اسے قبول کرو تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے آہستہ آہستہ میرے ہاتھ پکڑ لیے اور کہا، دیکھو میں بھی تمہیں ہنی مون پر لے جانا چاہتا ہوں، لیکن اگر تم اس سوچ کے ساتھ جاؤ گی کہ میں تمہیں نقصان پہنچاؤں گا یا تمہیں دورہ پڑے گا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ 10 دن گزارو میرے ساتھ اور مجھے اپنا سمجھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ بات اس کے لہجے میں محبت اور نرمی کے ساتھ تھی۔ میں نے دل میں سوچا کہ واقعی یہ سب کچھ میرے دل کی سوچ سے زیادہ پیچیدہ نہیں ہے، بلکہ سب کچھ ایک قدرتی مرحلہ ہے جسے سمجھنا اور محسوس کرنا ضروری ہے۔ میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ ان 10 دنوں کو فوکس کروں گی اور ہر لمحہ اس کے ساتھ گزاروں گی۔ دل میں خوف، گھبراہٹ اور بے چینی کو آہستہ آہستہ کم کرنے کی کوشش کی۔ ہر دن میں نے اپنے شوہر کی باتیں غور سے سنی اور ہر لمحہ اس کے رویے کو سمجھنے کی کوشش کی۔ ہم آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے قریب آئے۔ میں نے محسوس کیا کہ سب کچھ اتنا بڑا اور خوفناک نہیں تھا جتنا میں نے سمجھا تھا۔ دل کی گھبراہٹ اور خوف وقت کے ساتھ کم ہو گیا اور میں واقعی سکون محسوس کرنے لگی۔ وہ ہر دن مجھے نرمی اور محبت سے سمجھاتا رہا اور مجھے یہ احساس دلایا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے ہیں اور ہر لمحہ اعتماد اور پیار کے ساتھ گزارا جا سکتا ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہ 10 دن ہمارے تعلقات کی بنیاد ہیں اور میں ہر لمحہ کوشش کروں گی کہ سب کچھ بہتر اور آرام دہ ہو جائے۔ آہستہ آہستہ میں نے دل کی بے چینی کو دور کیا اور ہر دن اس کے ساتھ زیادہ محفوظ اور خوش محسوس کیا۔ میں نے دل میں یہ یقین کر لیا کہ سب کچھ ٹھیک ہے اور یہ لمحہ میری زندگی کے سب سے اہم تجربات میں سے ایک ہے۔ میں نے ہر دن اس بات پر فوکس کیا کہ ہم ایک دوسرے کے قریب آئیں اور دل کی ہر فکر، ہر گھبراہٹ کو محبت اور سمجھ سے حل کریں۔ میں نے اپنے دل میں فیصلہ کیا کہ ہر لمحہ اس کے ساتھ محبت اور سکون کے ساتھ گزاروں گی، اور واقعی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا جتنا میں نے پہلے سوچا تھا۔ ہر دن کی بات، ہر لمس، ہر نظر اور ہر بات جو ہم نے شیئر کی وہ مجھے یہ یقین دلاتی رہی کہ سب کچھ صحیح اور محفوظ ہے۔ آہستہ آہستہ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی عادتیں اور رد عمل سمجھنا شروع کیا۔ ہر دن میں نے محسوس کیا کہ یہ سب کچھ زندگی کا حصہ ہے اور گھبراہٹ اور ڈر صرف پہلی دفعہ کی سوچ اور بے یقینی کی وجہ سے تھا۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے ہم ایک دوسرے کے قریب آئے۔ میں نے اپنے دل کی بے چینی کو کم کیا اور اپنے شوہر کی محبت اور نرمی کو محسوس کیا، اور یہ حقیقت میرے دل میں بس گئی کہ سب کچھ ٹھیک ہے اور واقعی اتنی بڑی بات نہیں تھی جتنی میں نے پہلے سمجھ رکھی تھی۔ 10 دن کی مدت کے دوران میں نے ہر لمحہ اپنے دل اور دماغ پر کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ میں ہر صبح اٹھ کر سوچتی کہ آج کا دن میرے لیے اور ہمارے تعلقات کے لیے کیسے بہتر ہو سکتا ہے۔ میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ ہر لمحہ پیار اور اعتماد کے ساتھ گزاروں گی اور گھبراہٹ اور ڈر کو آہستہ آہستہ ختم کرنے کی کوشش کروں گی۔ میرے شوہر بھی ہر دن نرمی اور محبت کے ساتھ میرے قریب آتے رہے اور مجھے سمجھاتے رہے کہ یہ سب کچھ معمول کی بات ہے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ پہلے دن میں نے دل میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر فوکس کیا۔ ہم صبح اٹھے اور ناشتہ کیا۔ میں نے خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کی اور ہر لمحہ اسے دیکھ کر اپنی گھبراہٹ کو قابو میں رکھنے کی کوشش کی۔ وہ ہنستے ہوئے باتیں کر رہا تھا اور میں بھی آہستہ آہستہ ہنسنے لگی۔ میں نے محسوس کیا کہ پہلے دن کی چھوٹی چھوٹی گفتگو بھی دل میں سکون پیدا کر رہی ہے، اور مجھے محسوس ہونے لگا کہ وہ واقعی میرے لیے محفوظ ہے اور مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ دوسرے دن ہم دونوں نے ایک ساتھ کھانے پکائے اور چھوٹی چھوٹی سرگرمیوں میں حصہ لیا۔ میں نے دل میں محسوس کیا کہ اس کے ساتھ وقت گزارنا اتنا خوفناک نہیں تھا جتنا میں نے پہلے سوچا تھا۔ میں نے آہستہ آہستہ اپنی گھبراہٹ کو کم کیا اور ہر لمحہ اس کی محبت اور نرمی کو محسوس کیا۔ ہر چھوٹے چھوٹے لمس اور بات نے مجھے یہ یقین دلایا کہ وہ واقعی میری حفاظت اور خوشی چاہتا ہے۔ تیسرے دن میں نے دل میں سوچا کہ اب ہمیں ایک دوسرے کی عادتیں سمجھنے کا وقت ہے۔ ہم نے آہستہ آہستہ ایک دوسرے کی پسند اور ناپسند، بات کرنے کا انداز اور رد عمل سمجھنا شروع کیا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کے نزدیک بھی ہر چیز معمولی اور قدرتی ہے اور وہ بھی میرے ڈر اور خوف کو احترام کے ساتھ دیکھ رہا ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ واقعی یہ سب چیزیں اتنی پیچیدہ نہیں ہیں جتنی میں نے پہلے سوچ رکھی تھیں۔ چوتھے دن ہم دونوں نے بیٹھ کر باتیں کی اور چھوٹی چھوٹی شرارتیں کی۔ میں نے دل میں محسوس کیا کہ ہر چھوٹا لمحہ ہمیں ایک دوسرے کے قریب لا رہا ہے اور خوف اور گھبراہٹ آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں میں سکون محسوس کیا اور دل میں یہ یقین پیدا ہوا کہ وہ واقعی میرے لیے محفوظ ہے اور وہ میرے جذبات کا خیال رکھ رہا ہے۔ 5ویں دن ہم نے باہر چھوٹی سی سیر کی اور بازار گئے۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہ سب لمحے کتنے اہم ہیں اور ہمیں ان کا لطف اٹھانا چاہیے۔ ہر چھوٹی چھوٹی چیز جیسے ہاتھ پکڑنا، باتیں کرنا، ہنسنا،
سب کچھ دل میں سکون پیدا کر رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ اب میرے دل میں خوف کی بجائے اعتماد اور پیار بڑھ رہا ہے۔ چھٹے دن میں نے اپنے دل کی تمام گھبراہٹ کو لکھ کر اسے بتایا۔ اس نے بڑی نرمی سے میری ہر بات سنی اور مجھے سمجھایا کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ واقعی یہ سب کچھ زندگی کا حصہ ہے اور ہم دونوں کی محبت اور اعتماد کے ساتھ ہر مشکل مرحلہ آسان ہو سکتا ہے۔ 7ویں دن ہم دونوں نے پہلی دفعہ رات کو ایک ساتھ بیٹھ کر فلم دیکھی۔ میں نے دل میں محسوس کیا کہ ہر چھوٹا لمحہ ہمیں قریب لا رہا ہے اور خوف اور گھبراہٹ اب باقی نہیں رہی تھی۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہ سب تجربہ میری زندگی کا سب سے اہم اور یادگار لمحہ ہے اور ہر دن ہمیں مزید قریب لے جا رہا ہے۔ 8ویں دن میں نے دل میں سوچا کہ اب میں مکمل طور پر اعتماد کے ساتھ اس کے ساتھ ہوں۔ میں نے اپنے دل کی ہر فکر اور گھبراہٹ کو ختم کر دیا اور ہر لمحہ اس کے ساتھ محبت اور سکون کے ساتھ گزارا۔ اس نے بھی اپنی ہر حرکت اور بات سے مجھے یہ یقین دلایا کہ وہ واقعی میرے لیے محفوظ اور پیار کرنے والا ہے۔ 9واں دن میں نے محسوس کیا کہ اب میں ہر لمحہ اس کے قریب ہوں اور ہر چھوٹی چھوٹی بات ہمیں ایک دوسرے کے قریب لا رہی ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ واقعی اتنی بڑی بات نہیں تھی جتنی میں نے سوچ رکھی تھی۔ ہر دن کے تجربات نے مجھے اور میرے شوہر کو قریب کر دیا اور ہر خوف اور گھبراہٹ ختم ہو گئی۔ 10ویں دن ہم دونوں نے صبح سے شام تک ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارا۔ میں نے دل میں محسوس کیا کہ یہ 10 دن ہمارے تعلقات کی بنیاد ہیں اور ہر لمحہ ہمیں ایک دوسرے کی سمجھ اور محبت دے رہا ہے۔ میں نے اپنے دل میں یقین کر لیا کہ سب کچھ ٹھیک ہے اور واقعی اتنی بڑی بات نہیں تھی جتنی میں نے پہلے سوچ رکھی تھی۔ ہم دونوں آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے قریب آئے اور دل میں سکون اور خوشی محسوس کی۔ سب سے بڑا سبق جو میں نے اپنی شادی اور ہانی مون کے تجربے سے سیکھا وہ یہ ہے کہ زندگی میں ہر چیز کو حقیقت کے مطابق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ میں نے شادی کے پہلے دن اپنی گھبراہٹ اور خوف کی وجہ سے بہت کچھ غلط انداز میں محسوس کیا تھا۔ میں نے سوچا کہ ہر چیز اتنی بڑی اور خوفناک ہے جتنی میں نے دل میں بنا رکھی تھی، لیکن حقیقت میں ہر چیز معمولی اور قابل حل تھی۔ میرا شوہر اور بھابھی دونوں میرے لیے محبت اور نرمی کے ساتھ موجود تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ میں سکون اور اعتماد کے ساتھ ہر لمحہ گزاروں۔ بھابھی کا مقصد مجھے ڈرانا نہیں تھا بلکہ سمجھانا اور تیار کرنا تھا، لیکن چونکہ میں تھوڑی زیادہ معصوم اور گھبراہٹ میں تھی، میں نے سب چیزیں بڑے خوف کے ساتھ محسوس کیں۔ میری گھبراہٹ اور خوف نے سب کچھ زیادہ پیچیدہ بنا دیا تھا۔ ہم ہنی مون پہ گئے اور وہاں واقعی سب کچھ بالکل مختلف اور خوشیوں بھرا محسوس ہوا۔ ہر لمحہ سکون، محبت اور اعتماد سے بھرپور تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ سب کچھ اتنا خوفناک نہیں تھا جتنا میں نے پہلے سوچا تھا۔ شوہر کے ساتھ وقت گزارنا، باتیں کرنا، چھوٹی چھوٹی خوشیاں بانٹنا، سب کچھ واقعی بہت اچھا لگا۔ ہم واپس آئے تو سب کچھ بالکل نارمل لگ رہا تھا اور زندگی کا ہر لمحہ خوشیوں سے بھر گیا۔ میں نے سیکھا کہ خوف اور گھبراہٹ اکثر ہمارے دماغ میں بنی ہوئی چیزوں کی وجہ سے بڑھتے ہیں۔ حقیقت میں بہت سی چیزیں اتنی بڑی نہیں ہوتی جتنی ہم سوچتے ہیں۔ اعتماد اور پیار کے ساتھ ہر مسئلہ حل ہو سکتا ہے اور دوسروں کے رویے کو صحیح انداز میں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سب چیزیں وقت کے ساتھ آسان اور خوشیوں بھری ہو جاتی ہیں۔